urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ششم، فصل سوئم، حصہ 16، تمام کتب الہیہ کا انکار۔ اس سلسلے میں ان کا سب سے پہلا حربہ یہ تھا کہ سرے سے تمام کتب الہیہ کا انکار کر دیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلی آئی ہوئی کسی کتاب کو۔ سورہ سبا آیت 3۔ لیکن ان کی یہ بات خود اہل عرب میں کسی طرح نہ چل سکتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو تو وہ خود مانتے تھے کہ وہ خدا کی طرف سے نازل شدہ تھے، چنانچہ قرآن میں 2 جگہ ان کا حوالہ اس طرح دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل عرب کے نزدیک مسلم تھے، اگرچہ ان کا کوئی نسخہ ان کے پاس محفوظ نہ تھا۔ یہ حوالے سورہ نجم آیت 37 اور سورۃ الاعلیٰ آیت 19 میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عرب میں یہود و نصارہ بھی کثرت سے موجود تھے جو کتب الہیہ کو مانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کفار عرب کو ان کی مدد کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے اس موقف پر زیادہ اصرار نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو خود تصنیف کر لینے کا الزام۔ پھر انہوں نے سب سے زیادہ زور اپنے اس الزام پر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خود تصنیف کر کے اللہ کی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ اس کے بڑے مفصل جوابات قرآن میں دیے گئے اور پرزور دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس کلام کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سورہ سجدہ آیت 2۔ قرآن مجید کی متعدد صورتیں اس طرح کے کسی نہ کسی تعارفی فقرے سے شروع ہوتی ہیں، جس سے مقصود آغاز کلام ہی میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کلام کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ بظاہر اسی طرح کا ایک تمہیدی فقرہ ہے جیسے ریڈیو پر اعلان کرنے والا پروگرام کے آغاز میں کہتا ہے کہ ہم فلاں اسٹیشن سے بول رہے ہیں۔ لیکن ریڈیو کے اس معمولی سے اعلان کے برعکس قرآن مجید کی کسی صورت کا آغاز جب اس غیر معمولی اعلان سے ہوتا ہے کہ یہ پیغام فرما روائے کائنات کی طرف سے آ رہا ہے، تو یہ محض مصدر کلام کا بیان ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اس میں ایک بہت بڑا دعویٰ، ایک عظیم چیلنج اور ایک سخت انداز بھی شامل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ چھوٹتے ہی اتنی بڑی خبر دیتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ خدا بند عالم کا کلام ہے۔ یہ اعلان فوراً ہی یہ بھاری سوال آدمی کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ اس دعوے کو تسلیم کروں یا نہ کروں۔ تسلیم کرتا ہوں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے آگے سر اطاعت جھکا دینا ہوگا، پھر میرے لیے اس کے مقابلے میں کوئی آزادی باقی نہیں رہ سکتی۔ تسلیم نہیں کرتا تو لامحالہ یہ خطرہ مول لیتا ہوں کہ اگر واقعی یہ خداوند عالم کا کلام ہے تو اسے رد کرنے کا نتیجہ مجھ کو ابدی شقاوت و بدبختی کی صورت میں دیکھنا پڑے گا۔ اس بنا پر یہ تمہیدی فقرہ مجرد اپنی اس غیر معمولی نوعیت ہی کی بنا پر آدمی کو مجبور کر دیتا ہے کہ چوکنا ہو کر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو سنے اور یہ فیصلہ کرے کہ اس کو کلام الہی ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرنا ہے یا نہیں۔ یہاں صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بلکہ مزید برآں پورے زور کے ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ لا ریب فیہ من رب العالمین، بے شک یہ خدا کی کتاب ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں قطعاً کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔
اس تاکیدی فقرے کو اگر نزول قرآن کے واقعاتی پس منظر اور خود قرآن کے اپنے سیاق میں دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعوے کے ساتھ دلیل بھی مضمر ہے، اور یہ دلیل مکہ معظمہ کے ان باشندوں سے پوشیدہ نہ تھی جن کے سامنے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ اس کتاب کے پیش کرنے والے کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، کتاب پیش کرنے سے پہلے کی بھی اور اس کے بعد کی بھی۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص اس دعوے کے ساتھ یہ کتاب پیش کر رہا ہے وہ ہماری قوم کا سب سے زیادہ راست باز، سنجیدہ اور پاک سیرت انسان ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دعوی نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی کسی نے اس سے وہ باتیں نہ سنی تھیں جو دعوی نبوت کے بعد یکایک اس نے بیان کرنی شروع کر دی۔ وہ اس کتاب کی زبان اور طرز بیان میں اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور طرز بیان میں نمایاں فرق پاتے تھے، اور اس بات کو بداہتاً جانتے تھے کہ ایک ہی شخص کے دو طرز بیان اتنے صریح فرق کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کتاب کے انتہائی معجزانہ ادب کو بھی دیکھ رہے تھے، اور اہل زبان کی حیثیت سے خود جانتے تھے کہ ان کے سارے ادیب اور شاعر اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ وہ اس سے بھی ناواقف نہ تھے کہ ان کی قوم کے شاعروں، کاہنوں اور خطیبوں کے کلام میں اور اس کلام میں کتنا عظیم فرق ہے، اور جو پاکیزہ مضامین اس کلام میں بیان کیے جا رہے ہیں وہ کتنے بلند پایہ ہیں۔ انہیں اس کتاب میں اور اس کے پیش کرنے والے کی دعوت میں کہیں دور دور بھی اس خود غرضی کا ادنا شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا جس سے کسی جھوٹے مدعی کا کام اور کلام کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ وہ خوردبین لگا کر بھی اس امر کی نشاندہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبوت کا یہ دعویٰ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے یا اپنی قوم اور قبیلے کے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کام میں ان کی اپنی کیا غرض پوشیدہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس دعوت کی طرف ان کی قوم کے کیسے لوگ کھنچ رہے ہیں، اور اس سے وابستہ ہو کر ان کی زندگیوں میں کتنا بڑا انقلاب واقع ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں مل جل کر خود دلیل دعویٰ بنی ہوئی تھیں۔ اسی لیے اس پس منظر میں یہ کہنا بالکل کافی تھا کہ اس کتاب کا رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونا ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اس پر کسی دلیل کے اضافے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ سورہ سجدہ آیت 3۔ پچھلے تمہیدی فقرے کے بعد مشرکین مکہ کے پہلے اعتراض کو لیا جا رہا ہے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کرتے تھے۔ یہ محض سوال و استفہام نہیں ہے، بلکہ اس میں سخت تعجب کا انداز پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود جن کی بنا پر اس کتاب کا منزل من اللہ ہونا ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، کیا یہ لوگ ایسی صریح ہٹ دھرمی کی بات کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر کے جھوٹ موٹ اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ اتنا لغو اور بے سروپا الزام رکھتے ہوئے کوئی شرم ان کو نہیں آتی؟ انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے کام کو اور کلام کو جانتے ہیں اور اس کتاب کو بھی سمجھتے ہیں، وہ اس بیہودہ الزام کو سن کر کیا رائے قائم کریں گے؟ جس طرح پہلی آیت میں لا ریب فیہ کہنا کافی سمجھا گیا تھا، اور اس سے بڑھ کر کوئی استدلال قرآن کے کلام الہی ہونے کے حق میں پیش کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی تھی، اسی طرح اس آیت میں بھی کفار مکہ کے الزام افتراء پر صرف اتنی بات ہی کہنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اس کی وجہ
وہی ہے جو اوپر آیت 2 کی تشریح میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ کون کس ماحول میں کس شان کے ساتھ یہ کتاب پیش کر رہا ہے، یہ سب کچھ سامعین کے سامنے موجود تھا، اور یہ کتاب بھی اپنی زبان اور اپنے ادب اور مضامین کے ساتھ سب کے سامنے موجود تھی، اور اس کے اثرات و نتائج بھی مکے کی اس سوسائٹی میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس صورتحال میں اس کتاب کا رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا حق ہونا ایسا صریح امر واقعہ تھا جسے صرف حتمی طور پر بیان کر دینا ہی کفار کے الزام کی تردید کے لیے کافی تھا۔ اس پر کسی استدلال کی کوشش بات کو مضبوط کرنے کے بجائے الٹی اسے کمزور کرنے کی موجب ہوتی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دن کے وقت سورج چمک رہا ہو اور کوئی ڈھیٹ آدمی کہے کہ یہ اندھیری رات ہے۔ اس کے جواب میں صرف یہی کہنا کافی ہے کہ تم اسے رات کہتے ہو، یہ روز روشن تو سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد دن کے موجود ہونے پر اگر آپ منطقی دلیلیں قائم کریں گے تو اپنے جواب کے زور میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے، بلکہ در حقیقت اس کے زور کو کچھ کم ہی کریں گے۔ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لی جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ سورہ یونس آیت 37۔ جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق ہے، یعنی ابتدا سے جو اصولی تعلیمات انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسان کو بھیجی جاتی رہی ہیں، یہ قرآن ان سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا ہے، بلکہ انہی کی تصدیق و توثیق کر رہا ہے۔ اگر یہ کسی نئے مذہب کے بانی کی ذہنی اپج کا نتیجہ ہوتا تو اس میں ضرور یہ کوشش پائی جاتی کہ پرانی صداقتوں کے ساتھ کچھ اپنا نرالا رنگ بھی ملا کر اپنی شان امتیاز نمایاں کی جائے۔ الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی ان اصولی تعلیمات کو جو تمام کتب آسمانی کا لب لباب الکتاب ہیں۔ اس میں پھیلا کر دلائل و شواہد کے ساتھ، تلقین و تفہیم کے ساتھ، تشریح و توضیح کے ساتھ اور عملی حالات پر انطباق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کہہ دو اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 88۔ یہ چیلنج اس مقام کے علاوہ قرآن مجید میں 4 دوسرے مقامات پر بھی دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیات 23 اور 24، سورہ یونس آیت 38، سورہ ہود آیت 13 اور سورہ طور آیت 33 اور 34۔ ان سب مقامات پر یہ بات کفار کے اس الزام کے جواب میں ارشاد ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ قرآن تصنیف کر لیا ہے اور خواہ وہ اسے خدا کا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ مزید برآں سورہ یونس کی آیت 16 میں اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ اے محمد ان سے کہو اگر اللہ نے چاہا ہوتا کہ میں یہ قرآن تمہیں نہ سناؤں تو میں ہرگز نہ سنا سکتا تھا، بلکہ اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ان آیات میں قرآن کے کلام الہی ہونے پر جو استدلال کیا گیا ہے وہ دراصل 3 دلیلوں سے مرکب ہے۔ ایک یہ کہ قرآن اپنی زبان، اسلوب بیان، طرز استدلال، مضامین، مباحث، تعلیمات اور اخبار غیب کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے جس کی نظیر لانا انسانی قدرت سے باہر ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسے ایک انسان نے تصنیف کیا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان مل کر بھی اس شان کی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ جن جنہیں مشرکین نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اور جن کی معبودیت پر یہ کتاب علانیہ ضرب لگا رہی ہے، منکرین قرآن کی مدد پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی ان کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ قرآن کے پائے کی کتاب تصنیف کر کے اس چیلنج کو رد کر سکیں۔ دوسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر سے یکایک تمہارے درمیان نمودار نہیں ہو گئے ہیں،
بلکہ اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی 40 سال تمہارے درمیان رہ چکے ہیں۔ کیا دعویٰ نبوت سے ایک دن پہلے بھی کبھی تم نے ان کی زبان سے اس طرز کا کلام اور ان مسائل اور مضامین پر مشتمل کلام سنا تھا؟ اگر نہیں سنا تھا، اور یقیناً نہیں سنا تھا، تو کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے کہ کسی شخص کی زبان، خیالات، معلومات اور طرز فکر و بیان میں یکایک ایسا عظیم تغیر واقع ہو سکتا ہے؟ تیسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قرآن سنا کر کہیں غائب نہیں ہو جاتے، بلکہ تمہارے درمیان ہی رہتے سہتے ہیں۔ تم ان کی زبان سے قرآن بھی سنتے ہو اور دوسری گفتگویں اور تقریریں بھی سنا کرتے ہو۔ قرآن کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے کلام میں زبان اور اسلوب بیان کا اتنا نمایاں فرق ہے کہ کسی ایک انسان کے دو اس قدر مختلف طرز کلام کبھی ہو نہیں سکتے۔ یہ فرق صرف اسی زمانے میں واضح نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ملک کے لوگوں میں رہتے سہتے تھے، بلکہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں اقوال اور خطبے موجود ہیں۔ ان کی زبان اور اسلوب قرآن کی زبان اور اسلوب سے اس قدر مختلف ہیں کہ عربی زبان و ادب کا کوئی رمز آشنا نقاد یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو۔ اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو، اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حقیقی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یہاں ایک ہی دلیل سے قرآن کے کلام الہی ہونے کا ثبوت بھی دیا گیا ہے، اور توحید کا ثبوت بھی۔ استدلال کا خلاصہ یہ ہے: 1. اگر تمہارے نزدیک یہ انسانی کلام ہے تو انسان کو ایسے کلام پر قادر ہونا چاہیے، لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ میں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود تصنیف کیا ہے، صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ تم ایسی ایک کتاب تصنیف کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر بار بار چیلنج دینے پر بھی تم سب مل کر اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے تو میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں، بلکہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔ پھر جب کہ اس کتاب میں تمہارے معبودوں کی بھی کھلم کھلا مخالفت کی گئی ہے اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کی عبادت چھوڑ دو کیونکہ الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ تمہارے معبودوں کو بھی اگر فی الواقع ان میں کوئی طاقت ہے میرے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے اور اس کتاب کی نظیر پیش کرنے میں تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس فیصلے کی گھڑی میں بھی تمہاری مدد نہیں کرتے اور تمہارے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں پھونکتے کہ تم اس کتاب کی نظیر تیار کر سکو، تو اس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ تم نے خوامخواہ ان کو معبود بنا رکھا ہے، ورنہ در حقیقت ان کے اندر کوئی قدرت اور کوئی شائبہ الوہیت نہیں ہے جس کی بنا پر وہ معبود ہونے کے مستحق ہوں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو ایک ہی سورہ اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ سورہ یونس آیت 38۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج محض قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی ادبی خوبیوں کے لحاظ سے تھا۔ اعجاز قرآن پر جس انداز سے بحثیں کی گئی ہیں اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہونی کچھ بعید بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کا مقام اس سے بلند تر ہے کہ وہ اپنی یکتائی و بے نظیری کے دعوے کی بنیاد محض اپنے لفظی محاسن پر رکھے۔ بلا شبہ قرآن اپنی زبان کے لحاظ سے بھی لاجواب ہے، مگر وہ اصل چیز جس کی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ انسانی دماغ ایسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتا، اس کے مضامین اور اس کی تعلیمات ہیں۔ اس میں اعجاز کے جو پہلو ہیں اور جن وجوہ سے ان کا من جانب اللہ ہونا یقینی ہے اور انسان کا ایسی تصنیف پر قادر ہونا غیر ممکن ہے، ان کو خود
قرآن میں مختلف مواقع پر بیان کر دیا گیا ہے۔